بہار کا بھی بارڈر ہے، بنگال کا بارڈر ہے، جھارکھنڈ تو لگتا ہی ہے۔ اس لیے سامعین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جلسہ کی انتظامیہ نے حتی الوسعت کوشش کر کے ایک بہت بڑے میدان کا تعین کیا ہے اور اس میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ پھر بھی کچھ کمیاں رہ گئی ہوں گی، آپ کے مکمل بیٹھنے کا انتظام نہیں ہو پایا ہوگا، لیکن آپ اگر تعاون کریں گے سننے میں، اور جس کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھنے کے لیے اگر وہ بیٹھ جائے گا تو اس کی ایک مہربانی ہوگی جلسہ کمیٹی پر بھی، ہم علماء پر بھی، ہم بھی اپنی بات کہنے میں سہولت محسوس کریں گے اور اپنی بات کو آسانی سے کہہ سکیں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کوآپریٹ کریں گے اور کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ یہاں لگائیے، ہم اپنے اوپر کو نہیں لگائیں۔ ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا، ایک چھوٹی سی خطا کی پاداش میں۔ وہ خطا کیا تھی؟ جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا تھا، وہ اسی درخت کے قریب چلے گئے اور اس کے پھل کو انہوں نے کھا لیا۔ اس کی پاداش میں جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ آواز ٹھیک ہے؟ اتنا اوپر مت کریے، ہم لوگ بھی 20 سال سے بول رہے ہیں، معلوم ہے نا۔ مائک میں کمی ہوگی، ہمارے سسٹم میں کمی نہیں ہے، ہم مائک جہاں رکھتے ہیں وہیں رکھیں گے۔ مائک کو منہ میں لگا نہیں بولا جاتا ہے، مائک کو ہمیشہ 1 فٹ دور رکھنا چاہیے۔ اب مائک میں کمی ہے تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں مائک کو منہ میں لگا کے بولیے۔ کل میڈیا والا الٹا سیدھا دے دے گا اس کو، مولانا مائک کو چمہ لے رہے تھے۔ میڈیا کا حرامی پناہ آپ نہیں جانتے ہیں، کتنی بدماش ہوتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں 8-10 دن سے کتنا بوکھلا رہا ہے میرے اوپر۔ تو ایک ہلکی سی خطا اور اس کی پاداش میں جنتی لباس اتر گیا اور وہ جنت سے اس دنیا کی طرف اتار دیے گئے، بھیج دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو ایک نصیحت کی تھی کہ اے آدم، ہم دنیا تمہیں بھیج تو رہے ہیں، لیکن ادھر بھی تمہیں ہمارے نیم اور ہمارے قانون کو ماننا پڑے گا۔ آدم اور حوا دونوں کو اس دنیا میں بھیجا
اور دونوں کو متنبہ کر دیا کہ اب تم دونوں سے جو نسل چلے گی اس نسل انسانی کے پاس ہمارے پیغمبر آئیں گے، ہمارا راستہ بتائیں گے، ہمارے احکام آئیں گے۔ یہ ایک وارننگ دی گئی، ایک چانس دیا گیا، ایک موقع دیا گیا۔ اے آدم اور اے حوا، جنت میں شجر ممنوعہ کھانے کی پاداش میں چاہوں تو تم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہوں، لیکن نہیں، ایک چانس دے رہا ہوں تمہیں، دنیا میں جاؤ۔ جنت میں میرا ایک قانون تھا، کھاؤ پیو، فلا تقرب هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن تم نے میرے اس قانون کو توڑ دیا، اب دوبارہ تمہارے اوپر قانون نافذ ہوں گے، تمہاری نسل کے پاس ہمارے پیغمبر جائیں گے، اور شیطان بھی تمہارا پیچھا کرے گا، جیسے ادھر تمہیں بہکایا ہے دنیا میں بھی تمہارا پیچھا کرے گا۔ اسی شیطان کو ہم پھر تمہارے پیچھے لگا رہے ہیں، لاسٹ موقع دے رہے ہیں۔ اگر دنیا میں جانے کے بعد تم نے اور تمہاری نسل نے، تم نے اور تمہاری اولاد نے اگر میری باتوں کو ایکسپٹ کر لیا، میرے طریقے پر چلے اور شیطان کا وروධ کیا، شیطان کی مخالفت کی، تو ہم تمہیں وہی مقام پھر دے دیں گے جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں، دوبارہ جنت میں ہم داخل کر دیں گے۔ اور یاد رکھنا، اگر دنیا کے بعد بھی تم دوبارہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کے چنگل میں آ گئے اور اس کا شکار ہو گئے اور اس کی بات کو مان کر ہمارے اور ہمارے نبیوں کی بات کو اگر ٹھکرا دیا، تو یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی، یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی، اور یاد رکھنا دنیا میں بھی تم ہمیشہ نہیں رہ پاؤ گے، بلکہ تمہارا ایک دوسرا ٹھکانہ ہوگا۔ بھائی لگتا ہے آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہے نہیں، ہم بیکار یہاں آئے ہوئے ہیں۔ مائک تو ٹھیک بول رہا ہے، دکھ رہا ہے، اتنی تیز آواز آ رہی ہے، لگتا ہے ان کے کان میں لگانا پڑے گا مائک، اتنی تیز آواز تو آ رہی ہے بھائی، اور کیا آواز چاہیے مائک میں؟ تو تمہیں دنیا میں بھی نہیں رہنا ہے اور آخرت میں بھی کھویا ہوا مقام جس کو تم نے کھویا ہے جنت، وہ تمہیں نہیں ملے گی، بلکہ ایک دوسرے مقام پر ڈال دیا جائے گا جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، دوزخ کہتے ہیں، جس کو ہم عذاب علیم کے نام سے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اس وقت سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا، اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ نبی بہت آئے، لیکن ان نبیوں کو بھی اسلام ہی دے کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ کے دین بہت سے نہیں ہیں، اللہ نے جو دھرم اتارا، جو دین اتارا، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب نبیوں کا دین اسلام۔ ہوا، پانی، بارش، سورج کی روشنی، یہ اس وقت بھی تھی جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انتظام اس دنیا میں کر دیا، لیکن تعجب ہے، پانی سب کا ایک رہا، بارش سب کے لیے ایک رہی،
सूरज की रोशनी सबके लिए एक रही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ धर्म जो एक था वो लोगों ने एक नहीं रखा, उसमें चेंजिंग और तब्दीलियां करके अपने अपने धर्म बना डाले। अल्लाह ताला ने अहले किताब को मुखातब करके फरमाया, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैआ वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह। कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन तमाम लोगों में अनाउंसमेंट कर दो, आप इन तमाम लोगों को बता दो, यहूदियों से कह दो, ईसाइयों से कह दो, जिनकी तरफ जबूर उतारी गई उन दाऊदियों से, उन जबूरियों से कह दो, लड़ते क्यों हो? अपने अपने धर्म तुम लोगों ने क्यों बना डाले हैं? हमने तो एक ही धर्म उतारा था और सबका कलमा एक ही था। या अहलल किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए अहले किताब जिनको किताब दी गई तौरात, जबूर, इंजील, आए किताब वालों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे जुमले की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यकसा है। तुम्हारा भी वही कलमा है और हमारा भी वही कलमा है, तुम भी उसी चीज को मानते हो और हम भी उसी चीज को मानते हैं। कलमा सबका एक था, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह आए तो ये कलमा बाकी रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे का दूसरा जुमला बदलता रहा, लेकिन पहला जुमला नहीं बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए कलमा एक ही रहा। भैया बैठ जाइए, आप बैठ जाओ, बैठ जाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा थोड़ा सा। अब पाकुड़ में आने के लिए सोचना पड़ेगा मुझे। जब सुनने के लिए अदब ना हो, एहतराम ना हो, कुरान और हदीस बोली जा रही हो, उसकी इज्जत ना हो, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो ऐसी जगह से सिस्टम नहीं सही। अब जो बैठ गए तो वो खड़े हो जाएंगे। खड़े होने वाले ये बताएं कि जब उनके सामने तुम खड़े रहोगे तो उनको जब दिखेगा नहीं तो पीछे वाले शोर नहीं करेंगे। सुनिए, जब अल्लाह ताला, जब बड़े लोग काम नहीं करते तो अल्लाह ताला छोटे लोगों से काम ले लेता है। नमरूद को एक मच्छर से मरवा दिया। अच्छा हुआ कि सुना नहीं उन्होंने। तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। कलमा मैंने पढ़ के बता दिया, सारे नबियों का कलमा एक। तो अल्लाह ने क्या कहा? आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब कलमा एक है तो फिर धर्म अलग कैसे हो गए? दूसरी चीज, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, ये चीज भी हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है।
آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے. اور دوسری چیز کیا برابر ہے؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اس کائنات کا خالق، کریٹر آف یونیورس، اونلی ایک، کھلانے پلانے والا ایک، اسی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اسی نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، وہی کریٹر ہے. اور جب اس دنیا کو بنانے میں، چاند و سورج کو بنانے میں، ستاروں کو بنانے میں، آسمان کو بنانے میں، بارش کو نازل کرنے میں، اس زمین پر پہاڑوں کے ذریعے زمین کو کے بیلنس کو برقرار رکھنے میں، ہوا کے چلانے میں، بارش کے متعینہ مقدار پہ نازل کرنے میں، جب اس نے کسی کا سہارا نہیں لیا، اس نے کہا کن فیکون، اس نے کہا ہو جا اور وہ چیز ہو گئی. جب اس نے کسی کا ساتھ نہیں لیا تو وہ اپنی عبادت میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ پھر کسی کو تم شریک کرو، لہذا وہ کہتا ہے کہ عبادت ہو تو میری ہو. اگر قیام کسی کے لیے جائز ہے تو اللہ کے لیے، اسی لیے کہا گیا جب کھڑے ہو میرے سامنے تو اللہ اکبر کہنا. یہ قیام میرے سامنے ہونا چاہیے اور میرے لیے ہونا چاہیے، رکوع بھی میرے لیے ہونا چاہیے، سجدہ بھی میرے لیے ہونا چاہیے. پھر تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کا سوال بھی تم کرو تو مجھ سے کرو، میرے علاوہ کسی سے نہیں. ان تمام چیزوں میں اس نے کہہ دیا، جب ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں، بنانے میں ہم نے کسی کا ساتھ نہیں لیا تو اپنی عبادت میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ہمارا بھی وہی کلمہ ہے اور تمہارا بھی وہی کلمہ ہے، اور یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ساجی نہیں ٹھہرائیں گے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہیں بنائے گا، ہم میں سے بعض کو اپنا خدا نہیں بنائے گا. ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی اور اسی کو مانا جائے گا. ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہیں بنائے گا. کتنی سمپل تعلیم دے دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ ان چیزوں میں تم بھی ہمارے ساتھ ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. اس لیے یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ کا دھرم جو اللہ نے اتارا تھا وہ ایک ہی ہے. اب سنیے، تو جس طرح بارش سب کے لیے ہے، سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، ہوا سب کے لیے ہے، آسمان سے پانی برستا ہے وہ سب کے لیے ہے، اسی طریقے سے ہم نے جو دھرم، جو دین دیا ہے وہ سب کے لیے ہے. ہوا اور پانی میں اور بارش میں جب بٹوارا نہیں ہے تو مذہب کے اندر بھی بٹوارا نہیں ہے. اس مذہب کو تسلیم کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. پھر وہ مذہب جتنے بھی نبی لے کے آئے، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا اور آخر میں لاسٹ میں اس نے جناب محمد رسول اللہ کو مبعوث فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اب جب تک دنیا قائم ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی جائے گی، نبی کی فرما برداری کی جائے گی. اور جب چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے گا، اسلام نام کا باقی رہ جائے گا. ایک آدمی بھی جب اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو پھر ہم اس دنیا میں پھر کوئی نبی تو نہیں بھیجیں گے سدھارنے کے لیے، بلکہ پھر قیامت برپا کر دیں گے. اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور وہ اپنا کام ہو جائے گا. اپنا کام
ساری کائنات مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، جمع ہوں گے۔ میرے بھائیو وہ ایک لمبی داستان ہے، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔